تو تیری قبر مٹا دے وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا, لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے. جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈالا ہے. نہیں بھائی, تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا. ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا, یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا. اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں. دعا کریں, جمعہ ہے, اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے. دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے اور سنے اور دعا کرے, اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما. اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما. ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے. میرے بھائی, ایک تو دنیا میں سزا ہے, پھر قیامت کی سزا ہے, اور وہ زیادہ سخت ہے. وہ زیادہ سخت ہے. ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں. بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں مجبوراً لیا ہے, مجبوراً. مر رہا تھا تو آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے. جائز ہے. اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے. کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. جو قیامت کی سزا ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے, زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا ہم لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا, تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں, بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں اوہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے. اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا. فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی, اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے, قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا, نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا, اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی, کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا, کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے, اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے, نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا, تم نے جواب دینا ہے. حضور کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب, باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, اور جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے, جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی, سب کا جواب دینا ہے. تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے ہر سوال کا جواب صاحب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے, ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے, ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابوبکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے, دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا, میں درگزر والا ہوں, میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے, بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی.
غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ بشارت دی ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے۔ آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں۔ بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے، مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے، کانپتے۔ علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے، بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے، تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے۔ بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ۔ آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے۔ حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا، ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے۔ یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعۃ الوداع، آئے ہم پڑھے۔ آج ایک فکر لے کر کے جانا، ایک سوچ، جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر لو، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی، ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے۔ حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ، بچے تھے جب۔ حضرت حسن بصری تابعی ہیں، فرماتے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا، رات کی تنہائی ہوئی۔ اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا، اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتے۔ کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے، اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے، لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے۔ فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں، ایک دردناک آواز آئی، میٹھی ہے دھیمی ہے پر درد بڑا ہے۔ کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا، اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا۔ اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ۔ پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا، میرے کانوں میں آواز آئی، کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے۔ اے اللہ میں قابل نہیں، مجھ سے حساب نہ لینا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا، پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا، میں تجھے کیسے حساب دوں گا۔ پھر تڑپنے لگا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے، رونے والے نے، کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے۔ اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا، میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی، اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا، میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ، تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے۔ کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی، کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں لوگوں جب میں نے زلفیں ہٹائیں چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے، آج بہ جائیں گے سمندر۔ فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے، یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے۔ فرماتے ہیں میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی اور میں نے کہا حضور اٹھیے۔ امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا، تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا، یہ کیا کر رہے ہو؟ امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار، ادھر آ۔
आओ बुजुर्गो, मेरे दादा के पास रहने वाले हो, मैंने ना आज ही सुना है कि उसका अजाब बड़ा सख्त है, आओ मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह पाक मुझसे हिसाब ना पूछे, का हुजूर ना करें। अब फरमाने लगे तुझे नहीं पता कुछ चीजें ऐसी हैं कि रब ने अगर हिसाब पूछा तो मैं वाकई जवाब नहीं दे पाऊंगा, चल कर मेरे लिए दुआ। कहते मैंने हाथ बांधे, हुजूर मैं नहीं करता, उठा कह। फरमाते मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह तेरे रसूल का शहजादा है, ये तेरे रसूल का शहजादा है, ये कह रहा है तो फजल कर। ओ भाई जो बड़े थे वो तो तड़पते थे, सिसकते थे। अबू अली हीती कहते खाना काबा में पत्थर पे सर रगड़ रगड़ के कोई बूढ़ा कह रहा था, ऐ अल्लाह अव्वल तो हिसाब ना लेना, और अगर लेना तो मुझे अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा नहीं। इकबाल रो पड़े। इकबाल, कुछ लोगों ने लिखा है ये आखिरी रुबाई है डॉक्टर इकबाल की, आखिरी, इसके बाद शायद उसने कलाम ने, कुछ सीरत निगारों का ख्याल है। इकबाल मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, अल्लाह तू गनी है मैं तो फकीर हूं, रोज मक्शर उज्र हाय मन पजीर, ए अल्लाह अव्वल तो मेरा कोई उज्र कबूल कर लेना मक्शर के दिन, और अगर ना करना हुआ, अगर तुम्ही बीनम हिसाबम ना गुजीर, अगर जरूर ही मेरा हिसाब लेना है, ए अल्लाह अगर तूने जरूर लेना है, ए अल्लाह अगर जरूर ही लेना हिसाब, अव्वल तो मेरा उज़र मान लेना, मेरी कमजोरी पे रहम करना, ए अल्लाह मेरे बुढ़ापे पर मेरी कमजोरी पर रहम करना, अगर जरूर हिसाब लेना है, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, तो ए अल्लाह जरा हुजूर की निगाहों से ओझल करके लेना, ए अल्लाह मुझे शर्म आएगी। मेरे मुस्तफा करीम फरमाएंगे मैं तो तुझे हर बात समझा के आया, एक जगह तेरी रहनुमाई करके आया, तू कैसे अमल कमा, जरा ओझल करके, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, जरा हुजूर की आंखों से ओझल करके साइड पे करके लेना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हजरते अबू अली इती कहते हैं बाबे ने सर रखा हुआ है और कहते अल्लाह मुझे अंधा करके उठाना। फरमाते मैं गया, मैंने कहा चलो मैं दुआ करता हूं जाके। फरमाते जब मैंने जाके बुजुर्गों की कमर पे हाथ रखा, उनका चेहरा देखा तो ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो बगदाद के पीर अब्दुल कादिर जिलानी है, ये तो महबूब सुमानी गौसे समदानी है, ये तो वो शख्स है जो कदम लगाए तो अल्लाह विलायत अता करता है। जो बड़े थे वो डर रहे थे। मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तन्हाई में बुला के कहने लगे मोइनुद्दीन सैयदजादा है, मोइनुद्दीन हुजूर के खानदान में पैदा हुआ है, मोइनुद्दीन से इसके पीर को बड़ी उम्मीदें थीं, मोइनुद्दीन को रसूल पाक ने हिंदुस्तान भेजा था, पर कुतुबुद्दीन यार मोइनुद्दीन तबलीग का हक नहीं अदा कर सका। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहने लगे हुजूर 90 लाख तो मुसलमान कर दिए, और क्या हक था? फरमाया नहीं, जब तू तहज्जुद की नमाज पढ़े ना बेटा अपने लिए दुआ मांगना तो खुदा से कहना मौला मेरे पीर की कोताहियां माफ कर। वो जिस एजाज का था वो काम नहीं कर सकता, जो बड़े थे उनकी तो बातें बड़ी थी, ये जो हम छोटे आए हैं ना नए, टिकटें देते फिरते हैं, टिकटें, बेनमाजी जाहिल अनपढ़ पीर टिकटें बांटता है लोगों को, तू भी बख्शा है तू भी बख्शा है। वो 90 लाख लोगों को राय हक पर लगा के भी कहते थे नहीं हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक कोई शाही पल्ले नहीं, डटा हुआ खड़ा है मुसलमान, डटा हुआ। ये हिसाब सुने। किसी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपको भी बड़ी महबूब हो। हजरत अबू हुरैरा ने चीख मारी, रोने लगे और बेहोश हो गए। फिर हिलाया, पानी पिलाया, उठे, कहा हुजूर बात की थी, हदीस सुनाए, फिर रोने लगे। हमें तो नहीं ना रोना आता, हमें तो तब आता है जब बेटा बात ना माने, हमें तो तब आता है जब कारोबार में नुकसान हो जाए, हमें तो तब रोना आता है जब हमारा कोई दोस्त हमारे बारे में गलत बात कर दे, बेइज्जती दुनिया की हो जाए। हजरत अबू हुरैरा 3 दफा होश आया, 3 दफा रोए और कहने लगे अजीजो ये वो वाली हदीस है कि मैं सोचता भी हूं तो मैं तड़प उठता हूं। कहा कौन सी हदीस?
تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا، سب سے پہلے علماء کا۔ رب کریم فرمائے گا تمہاری دین کے نام پر بڑی موجیں تھی، تمہارے بڑے پوسٹر چھپتے تھے، لائنیں بنا کے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، لوگ تمہاری گڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو؟ عمل بتاؤ، عمل۔ موج بڑی کی نا تم نے، بتاؤ عمل۔ علماء عالم عرض کرے گا اے اللہ میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا، میں قرآن کے درس دیتا تھا، میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا، میں جو بن سکا کیا۔ رب فرمائے گا نہیں، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہیں، مولانا صاحب کہیں، تیرے نعرے لگائیں، تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے؟ پھر لوگوں نے لمبے لمبے القابات پکارے نہیں تیرے؟ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا حساب اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا۔ رب پوچھے گا تجھے طاقت دی، ہمت دی، بولنے کی صلاحیت دی، اپنے فضل سے دی، بتا کیا کما کے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں، میں بھی تو عالم ہوں، میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں۔ لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا علماء کے لیے بخاری مسلم ہے، انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو سزا ملی تو سب سے سخت عالم کو ملے گی۔ دعا فرمائے اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمائے، اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، مالدار۔ رب فرمائے گا بول، کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی، تجھے میں نے تیری تجوری بھر کے تجھے دولت عطا کی، تجھے وراثت میں نے مربے دیے، جائیدادیں دی، بتا۔ وہ کچھ وہ تھے سویرے مزدوری کرنے جاتے تھے، کما کے لاتے تھے، ہزاروں روپیہ تیری بینک میں پڑا تھا، بتا کیا کیا تو نے؟ اے اللہ میں نے مسجد میں دیے، مدرسے میں دیے، 30 دن افطاریاں پکاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے۔ ہاں ہاں تیرا اعلان ہوا مسجد میں، لوگوں نے کہا وہ دیکھو کتنے پیسے دے رہا ہے، اس کا وہ دیکھو نام لکھا ہوا ہے ہسپتال کے ایک کونے میں کہ یہ والا بلاک فلاں سیٹھ صاحب نے بنایا، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا، تو لکھ دیا گیا، نعرے لگ گئے، اب جا دوڑ جا۔ اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ فرمایا پھر شہید کھڑا کیا جائے گا۔ ہاں بھائی تجھے طاقت دی، ہمت دی، بتا کہاں خرچ کی، کہاں؟ اے اللہ شہید ہی ہو گیا۔ فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، بہادر کہیں، تیرے نام پہ روڈ کا نام رکھا جائے، تمغائے حسن کارکردگی ملے سو مل گیا۔ میرے لیے بتا کیا کر کے آیا ہے، میرے لیے، اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ بھائیو عذاب کڑا ہے، عذاب سخت ہے، حساب سخت ہے، اور جو حساب لینے والا ہے اس کو، میں نا تراویح ہو رہی تھی تو قاری صاحب نے ایک سورہ یاسین شروع کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ صفوں سے باہر آ جائے، صفوں سے باہر آ جائے۔ ایک ہمارے فزکس کے ٹیچر ہوتے تھے تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے، تو جب وہ قد بھی بڑا تھا، جلال بھی بڑا تھا، اور اصول بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے، تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ سویرے آ کے کہتے جس نے کام نے لکھا وہ باہر نکل آئے۔ دو قسم کی چوٹ لگتی تھی، ایک تو خیال یہ آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہوگی کہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور 2 3 4 ان کو کہا وہاں مرغے بن جاؤ، بڑی شرم آتی تھی۔
اور پھر جب وہ مارتے تھے تو اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی کے دن تکلیف رہتی تھی، بتایا نہیں جاتا تھا. وہ اسٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ یار اس سے بچو کسی بھی طریقے، اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس پیریڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے. سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے. تو یاد آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے نا